اردو اور ہندی میں کتنی قربت ہے، کتنے فاصلے ہیں، یہ کس طرح سے ہندی فلموں نے بھی اسے بہت مقبول کیا ہے، ٹیلی ویژن اسے دوبارہ سے اپنے سیریلز کے ذریعے مقبول کر رہا ہے، ان تمام باتوں پر ہم چرچا کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پہ جو لوگ ہیں اس پر بات چیت کرنے کے لیے، ان میں شامل ہیں علی اکبر ناطق، پاکستان کے شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں۔ آپ کی ناول 2014 میں پہلی جو ناول ہے وہ پبلش ہوئی تھی، نولکھا کوٹھی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو نوجوان پیڑھی ان میں سے سب سے جانے مانے جو ایک ہستی ہے وہ ہیں ناطق کی۔ ہمارے ساتھ پروفیسر شمیم حنفی صاحب ہیں، اردو کے بڑے اسکالر ہیں، آلوچک ہیں، جامعہ ملیہ میں پروفیسر ایمریٹس رہ چکے ہیں۔ اشوک واجپئی صاحب ہیں، کوی، ساہتیکار، آلوچک، اور ڈاکٹر زمرود مغل جو کہ ریختہ میں ایڈیٹوریل بورڈ میں ہیں اور اس کے علاوہ دہلیز کے ایڈیٹر ہیں۔ زمرود صاحب، میں شروعات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے تو مبارکباد کے ساتھ، بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا مقبول پروگرام جو ہے آرگنائز کیا۔ ویب سائٹ ہے ریختہ.org، آپ کا شاید ایپ ہے ریختہ کے نام سے، ہم نے ابھی لانچ کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کر رہے ہیں، اس سے بہت مقبول ہو رہی ہوگی اور زبان۔ ہمارے ہاں جو ہمیں میل آتے ہیں یا جو سرچ کرنے والے لوگ ہیں، 60% لوگ ایسے ہیں جو 20 سے 35 سال کی عمر کے ہیں۔ تو نوجوانوں کو جوڑنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کہ جو نئی نسل ہے وہ سمجھنا چاہتی ہے چیزوں کو، اردو ہو ہندی ہو، تو اس لیے ہمیں یہ اندازہ تو تھا کہ نوجوان نسل جو ہے، جو نئی نسل ہے، وہ شرکت کرے گی اس پروگرام میں، لیکن اس قدر بھیڑ ہوگی اس کا اندازہ ہمیں نہیں تھا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک حوصلہ ہمیں ملا ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے بعد نیا جو ہمارا، چونکہ یہ پہلا جشن ریختہ تھا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں کسی بھی ریجنل لینگویج میں، کسی ہندوستانی زبان میں اتنا بڑا جشن شاید ہی اس سے پہلے کبھی ہوا ہو۔ شمیم صاحب، اس میں کیا الگ لگا آپ کو؟ اتنی جو بھیڑ امڑی، کیا اس لیے کہ یہ بہت ایک ٹپکل اردو پروگرام جیسا نہیں تھا؟ یہ دلی کے بیچوں بیچ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ہوا، اور اس میں صرف اردو جاننے والے نہیں، جو ہم نے دیکھا کہ تمام طرح کے لوگ اس میں موجود تھے۔ ریختہ کے جشن میں جو لوگ شریک ہوئے وہ بھی اردو گھرانوں کے صرف لوگ نہیں تھے۔ بالکل ظاہر ہے کہ اردو تو سب کی زبان ہے، اردو کوئی مذہبی زبان نہیں ہے، اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔ بے کیرالہ میں رہنے والے مسلمان کی زبان ملیالم ہے، پنجاب میں رہنے والے مسلمان کی زبان پنجابی ہے، نظر الاسلام کی زبان بنگالی ہے، سلما کی زبان تمل ہے، غلام محمد شیخ کی زبان گجراتی ہے۔ تو مختلف ریاستوں میں ہمارے ہاں الگ الگ زبانیں ہیں۔ اردو جو ہے شمالی ہندوستان میں، ہندوستان کے کہنا چاہیے کہ دو بڑی تہذیبوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ ایک وہ تہذیب جس کی ترجمانی ہمارے یہاں قدیم ہندوستان سے ہوتی ہے، جس کو آپ ہندو تہذیب کہہ سکتے ہیں، پرانی۔ دوسری وہ تہذیب جو مسلمانوں کی آمد کے بعد 1200 سال پہلے ہندوستان میں جس کو ترقی ملی اور جس کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر پڑا۔ اردو کے سب سے بڑے ادیبوں میں ظاہر ہے کہ بڑے نامور ہندو شامل ہیں اس میں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی اس جشن میں وہ یہ تھی کہ اس میں شریک ہونے والے سب سے زیادہ خوشی تو مجھے نوجوانوں کو دیکھ کر کے ہو رہی تھی کہ ان کے دماغ میں اس طرح کے کیڑے نہیں کل بلاتے کہ الگ ہم کہاں سے ہوتے ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے۔ آئیڈینٹی کے بہت غلط معنی ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ دیکھتے بحیثیت انسان کے، بحیثیت ایک ہندوستانی کے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہم کئی تہذیبوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ واجپئی صاحب، ہم یہ سمجھنا چاہیں گے اپنے اس پروگرام کے ذریعے، اور یہ غلط فہمی پر سے بھی ہم، کیونکہ بہت تمام لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی ہوتا ہے کہ اردو مطلب مسلمان، اردو جو ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، پر یہ کہ یہ ہندوستانی زبان ہے، یہ پاکستان کی زبان نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر شخص اردو بولے گا۔ ناطق سے بتائیں گے کتنی پنجابی وہاں سندھی بولتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب اردو بولیں۔ کتنی ہندوستانی ہے اردو؟ اردو ہماری ایک مہان بھاشا ہے، یعنی وہ اس بھوگول میں پیدا ہوئی جہاں ہندی بھی پیدا ہوئی، اور دونوں بھاشاؤں نے مل کر بہت وقفے تک ساتھ ساتھ کام کیا۔ پھر دونوں کی پرکرتی الگ ہے، سوبھاؤ الگ ہے، ان کی پرمپرائیں الگ ہو گئیں، سو وہ الگ ہو گئے، لیکن ان میں آپس میں سمواد بنا رہا۔ ہم لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ کوئی ہندی اچھی لکھ ہی نہیں سکتا اگر اس کو کچھ اردو کا اس پر پربھاؤ نہ ہو۔ غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھاشا ہے، فراق صاحب بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے اور ہندوؤں نے بھی لکھا ہے، تو یہ کوئی مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے، جیسے کہ ہندی ہندوؤں کی بھاشا نہیں ہے۔ یہ جو پیدا ہوا ایک خاص قسم کی راجنیتی کے چلتے کہ ہندی ادھر چلی گئی، اردو ادھر چلی گئی، بلکہ ہندی کو تھوڑی جلدی عقل آ گئی،
وہ ہندی نے اردو سے اپنی دوری کم کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کم کر لی. اس کو آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ کیسے اردو نے وہ دوری کم نہیں کی یا ہندی نے دوری کم کی ہے؟ کیونکہ ہندی نے اسی کم کی ہے کہ ہم لوگ لاہور میں تھے ایک کانفرنس میں، تو میں اور کنور نارائن ہم نے دونوں نے کویتائیں پڑھی. تو اس کے بعد جب چائے پر لوگ ملے تو 2-4 لوگ آئے، کہنے صاحب آپ اس کو ہندی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو اردو ہے. تو ظاہر ہے کہ اور ہم میں سے مطلب نہ تو کنور نارائن نہ میں کوئی جان بوجھ کر اردو کی زبان کا استعمال کرنے والے کبھی نہیں ہیں. اور اصلی بات جو جشن ریختہ کی تھی کہ اس نے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر جیسی جگہ پر انگریزی کا جو آتنک ہے اس کو ختم کر دیا. اتنے لوگ کبھی انگریزی کے لیے نہیں آئیں گے. جے پور لٹریچر فیسٹیول وغیرہ کی بات چھوڑ دیجئے، لیکن اتنے لوگ نہیں آئیں گے جتنے وہاں آئے. اور جیسا ابھی کہا گیا کہ اس میں زیادہ تر لوگ کم عمر کے لوگ تھے جو اپنی سنسکرتی کی اس بھاشا کو، اس کے انیک روپوں کو دیکھنا سننا چاہتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے ان لوگوں کے من میں اردو کے پرتی آتم وشواس بڑھا ہوگا کہ یہ وہ زبان ہے جس میں سب کچھ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ہر زبان کو بولنے والے کو یہ بھروسہ چاہیے کہ ہم کو دوسری زبانیں جاننا چاہیے. ہم کو انگریزی بھی جاننی چاہیے اور سنسکرت بھی جاننی چاہیے اور عربی فارسی بھی جاننا چاہیے، ہو سکے تو فرینچ اور جرمن بھی جاننی چاہیے. لیکن ہم کو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھروسہ بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان میں سب کچھ کر سکتے. جی ناطق صاحب، جو اردو یا ہندی جانے گا وہ انگریزی کو نیچی نگاہ سے دیکھے یا انگریزی نہ جانے، اس طرح کا ایک یہ زبان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان پہنچاتا ہے؟ دیکھیے نغمہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہاں سے صورتحال یکسر اور طرح کی ہے. پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ایک انگریزی کا ٹیلی ویژن جاری ہوا ڈان کے نام سے. وہ بمشکل 4 مہینے چلا، اس کے بعد ان کو وہ اردو میں کرنا پڑا. پاکستان میں جنرل جتنے اخبار نکلتے ہیں، ڈان ہے، دی نیوز، سب سے زیادہ یہ بڑے اخبار ہیں. ان کی تعداد بمشکل دونوں کی 20-20 ہزار کی ہوگی. اب جو جنگ ہے، دنیا ہے، ایکسپریس اخبار ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں چھپتی ہے. تو پاکستان میں اردو کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ انگلش جو ہے اس کے مقابلے میں جو جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ اگر ہم کہیں کہ آئندہ 100 سال میں بھی یہ ہو جائے تو یہ بات مشکل نظر آتی ہے. اس لیے کہ وہاں ایک بہت چھوٹا مائنر طبقہ ایسا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کہ انگلش بولے، لیکن جب ان کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اردو پڑھتے ہیں، کیونکہ انگلش کا ماحول ہی نہیں ہے. انگلش آپ مثلا وہاں پہ انگلش کا شاعر یا انگلش کی کہانی لکھنے والا جو ہے اس کو اپنا قاری ہی نہیں ملتا. پر وہی لوگ ہیں جو کہ انٹرنیشنلی نام کماتے ہیں، جیسے ہم کملا شمسی کو جانیں گے یا ہم محسن حامد کو جانیں گے. لیکن وہی تو دیکھیں نا کہ آپ اس ملک میں ان کو کتنا جانتے ہیں. میرے محمد حنیف میرے اکاڑ کا، بلکہ میرے گاؤں کا ہے. میری ایک شارٹ سٹوری بھی انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی ہے، اور ان کو اکاڑے میں ہی کوئی نہیں جانتا. مطلب وہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ جب ان کا نام اکاڑے میں لیا جاتا ہے کہ محمد حنیف ہے تو وہ کہتے ہیں کون ہے بھائی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ناول جو ہے پاکستان میں مطلب 0.001% لوگوں نے آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے لوگ، آپ کے ملک کے لوگ وہ جانیں، بجائے اس کے کہ آپ کو سب سے پہلے تو بات ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنی ہے. بعد میں تو بات ہماری دور تک پہنچے تو یہ الگ بات، وہ ٹرانسلیشن کے ذریعے بھی پہنچ جاتی ہے. آپ کی تو کہانیوں کی ٹرانسلیشن اب ہوئی ہیں آپ کی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں یا آپ شارٹ سٹوری لکھ رہے ہیں، تو اس کا تو تعلق ہے آپ کی عوام کے لیے کہ آپ کی عوام کو شعور آئے کہ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں. تو جب ان کی زبان میں ہی نہیں ہوگی تو آپ کس کو دینا چاہیں گے چیزیں. ہمارے یہاں اس طرف اگر اودھی کا اثر ہوگا یا کسی اور زبان کا اثر ہوگا تو الگ طریقے سے اردو بولی جائے گی، اور پنجاب یا سندھ کا اثر ہوگا تو الگ طریقے سے اردو بولیں گے وہاں کے لوگ. جی لیکن پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلے زیادہ دور ہوں. سندھیوں کو پنجابی سمجھتے ہیں اور پنجابیوں کو بلوچ سمجھتے ہیں. تو یہ اردو نے ایسا ایک دوسرے میں انٹر لنک پیدا کیا ہے کہ ان سب کی ایک سانجھی زبان جو ہے، مشترک
زبان اردو قرار ایٹومیٹیکلی ہو چکی ہے. جی اردو کیسی ہے جس میں ہندی ملی جلی ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ اردو میں کوئی اردو ایسی ہے ہی نہیں جس میں ہندی ملی جلی نہ ہو. ہمارے یہاں اردو کی پوری گرامر ہندی کی ہے، ورب کا پورا نظام جو ہے وہ ہندی کا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا خیال ہے کہ ووکیبلری جو ہے ہماری اس میں سمجھیے کہ مثلا میں جا رہا ہوں اس وقت تھوڑی دیر آرام کروں گا، تو آرام کا لفظ ایک چھوڑ کر کے باقی تو سارے لفظ جو میں نے بولے وہ ہندی کے تھے. اچھا، اور اردو جاننے کا جو اشوک جی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب اردو اچھی جانے گا آدمی تو ہندی بھی اچھی لکھے گا. راہی معصوم رضا نے سوچیے کہ ڈائلاگس اس کے لکھے تھے مہابھارت کے. راہی معصوم رضا کی بنیادی پہچان جو ہے وہ اردو کے ایک شاعر کی اور اردو کے ایک ادیب کی رہی ہے. اس کے بعد اور وجہ کیا تھی کہ اردو میں اتنی گنجائش ہے، بلکہ ایک زمانے میں تو اردو کے جو سب سے بڑے چیمپئن تھے ہمارے یہاں مولوی عبدالحق، وہ کہتے تھے وہ لوگ جو مشکل اردو لکھتے ہیں وہ اردو کے دشمن ہیں. ویسے جو کہ مشکل ہندی لکھتے ہیں وہ ہندی کے دشمن ہیں. وہ اتنی مشکل اتنی کٹ ہماری سب سے بڑی دشمن تو ہماری ہندی راج بھاشا ہے. بالکل، جس کو جو لکھتے ہیں وہی نہیں سمجھ سکتے، اور جس کا یعنی کہ آپ بالکل بول چال کے دائرے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، بول چال سے بھی وہ کوسوں دور ہے، اور ہندی ادب میں جو لکھا جا رہی ہے، جو بھاشا لکھی جا رہی ہے اس سے بھی وہ کوسوں دور ہے. جو اردو کے بہت بڑے بڑے ادیب ہوئے ہیں وہ تمام لوگ ہندی میں بھی بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہندی میں انہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ اردو نہ جانتے ہیں لیکن ہندی میں پڑھ پا رہے ہیں. چاہے منٹو ہی ہوں پر ان کو ہندی میں ہم پڑھتے ہیں، فیض کو بہت سارے لوگ ہندی میں پڑھتے ہیں. تو ہندی اس طرح سے ایک طرح سے مدد کر رہی ہے اردو کی. یہ ایک بہت اچھی بات ہے اشوک جی نے جیسا کہا تھا کہ ہندی والوں نے اس بھید کو سمجھ لیا اور اردو سے زیادہ قریب آ رہے ہیں. وہ جیسے منٹو کو ٹرانسلیٹریٹ کر لیا بلکہ ہندی میں، یا منٹو راج کمل نے ان کے ایڈیشن چھاپے ہیں. ناصر کاظمی تک کو، ناصر کاظمی ایک دھیان کے نام سے پورا کلیات ان کا ہندی میں چھپ گیا. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اردو کا کوئی بڑا ادیب ایسا نہیں جس کی تحریریں عام طور پر ہندی میں نہ مل جاتی ہوں. یہ بہت بڑی، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہندی کے ادیبوں کا اردو میں ایسے ادیبوں کی تعداد بہت بڑی ہے جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی. پنڈت رتن ناتھ سرشار کشمیری تھے، منشی پریم چند، پنڈت دیا شنکر نسیم، پنڈت برج نارائن چتبست. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب لوگ ان کی مادری زبان تو اردو نہیں تھی. رگھپتی صاحب فراق گورکھپوری، منٹو کی اپنی زبان بھی مادری زبان تو اردو نہیں تھی، لیکن یہ پنجابی تھی، لیکن یہ یا کشمیری رہی ہوگی. تو یہ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ زبانوں کی ایک عجیب و غریب لیبوریٹری ہمارا ملک، یہاں عجیب تجربے ہوتے ہیں. اکیلے رام چرت مانس میں عربی، فارسی اور اردو کے 1000 سے زیادہ شبد ہیں. وہ بھید نہیں ہے، لیکن مثلاً جیسے ہمارے ہاں میر، غالب یا نذیر نہیں ہے، آپ کے ہاں اقبال اور فیض ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں نرالا اور اگے اور مکتی بودھ ہیں جو آپ کے ہاں نہیں ہیں، کیونکہ الگ الگ بھاشاؤں کی الگ الگ پرکرتی ہے. لیکن ان دو بھاشاؤں کی ایک فطرت یہ رہی ہے کہ یہ ایک ہی جگہ سے پیدا ہوئی ہیں اور بہت عرصے تک ساتھ رہی ہیں. تو ہمارا ورتمان تو الگ الگ ہے، لیکن ہمارا اتیت اور اتہاس اور بھوگول تو لگ بھگ ایک ہی رہا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کی سمجھ بڑھانے میں مدد کی. سوال جب پوچھا جاتا ہے کہ اردو کی کیا حالت ہے، اردو کو زندہ کرنے کے لیے کیا کریں، مجھے اپنے آپ میں سوال تھوڑا اٹپٹا لگتا ہے. زندہ کرنے کی ضرورت ہے اردو اپنے آپ میں، مجھے لگتا ہے کہ اچھی خاصی جگہ پہ ہے. مطلب زندہ کرنے کی ضرورت تو تب آئے گی جب کوئی مردہ ہوگا. جو زبان ہم بول رہے ہیں یہ اردو ہی ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بے شمار تراجم ہندی کے اردو میں ہوئے ہیں. اب وہ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی. اور ملک کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اردو کے حوالے سے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ہندوستان سے باہر، ہندوستان اور پاکستان سے باہر آپ چلے جائیں، ہمارے ہاں ریختہ میں بے شمار ایسے استاد آتے ہیں جو چائنا میں، جاپان میں باقاعدہ اردو پڑھا رہے ہیں، اردو کے کوئی پروفیسر ہیں، کوئی وہاں کے ہیڈ ہیں. تو یہ جو ایک بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ اردو کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں تو بہت عجیب لگتا ہے. 47 سے پہلے اردو کی تاریخ کچھ اور تھی، 47 کے بعد کچھ اور ہوئی. ایک الگاوواد کی سیاست بھی ہمارے یہاں شروع ہوئی 47 کے بعد. رومیلا تھاپر جو مشہور ہسٹورین ہے ہماری، ان کے بھائی تھے رمیش تھاپر، جو ایک رسالہ نکالتے تھے سیمینار نام کا. سیمینار کا ایک پورا ایشو انہوں نے نکالا تھا، جینوسائیڈ آف اے لینگویج، یعنی اردو کے کیس پر، کہ اردو زبان کو کس طرح بہت ہی سوچے سمجھے طریقے کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی گئی. بھئی اردو، سوال یہ ہے کہ
ایک نارتھ ویسٹرن یعنی کہنا چاہیے اتر پردیش میں اردو زبان کا یہی گڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ یوپی میں اردو کی جو حالت ہے آپ دیکھ لیجئے. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، پنڈت آنند نارائن ملا اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں، جج تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہوں، اپنی زبان نہیں چھوڑ سکتا. تو یعنی اردو سے محبت کا ان کے یہ عالم تھا. ناطق صاحب، میں آپ سے، آپ کا جو ادبی سفر ہے وہ بڑا دلچسپ رہا ہے. میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اب یہ بہت واضح ہے بات، یہ سب جانتے ہیں انٹرنیٹ پہ، میں جہاں بھی آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ مسجد کی میناریں بناتے تھے، اور آپ جو لائن کھینچتے ہیں وہ اتنی سیدھی ہوتی ہے کہ اس میں کبھی وہ لائن ٹیڑھی نہیں ہو سکتی. آپ آرٹسٹ بھی ہیں، تو میناریں بنانا مسجد کی، اور وہاں سے پھر شاعری، پھر ناول، افسانہ نگاری، یہ تمام چیزیں. میں تو بت تراشی بھی کرتا رہا ہوں. بچپن میں اینٹ یا پتھر کو لے کے تو اس میں سے بت نکالتا تھا تراش کے. پھر مجھے ایک دن میری والدہ نے ایک جوتا مارا کھینچ کے کہ یہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے. پھر میں نے پینٹنگ شروع کر دی. جی. تو پینٹنگ کے بعد ہوا یہ کہ سارے گاؤں والے جناب وہ تصویریں اور پھول بنوانے کے لیے میرے پاس چلے آتے تھے. اس میں بھی پھر ٹائم ضائع ہوتا تھا، اور ظاہر ہے گھر میں اتنی اجازت نہیں دی جاتی. تو پھر شاعری ایک ایسا عمل تھا جو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ کچھ کر رہا ہے. تو بچوں چپیتے کرتے رہتے تھے وہ. پھر میں نے کرنا، بلکہ کل کی بات ہے کہ محمود فاروقی میرے دوست ہیں، یہ داستان گوا، ان کے گھر میں بیٹھے ہیں تو کہنے لگے کہ ناطق صاحب آپ کتنے بور آدمی ہیں، نہ آپ موسیقی سے دلچسپی ہے، نہ آپ کو پینٹنگ سے دلچسپی ہے. تو میں نے کہا لاؤ بھائی پینسل لاؤ ذرا. تو انہوں نے پینسل لائی تو ان کے کمرے کی بہت سفید دیوار تھی، اس کو میں نے گندا کر دیا. میں نے فوری 1 منٹ میں وہ پھول بنا دیا. میں نے کہا یہ لو بھائی. تو ایک طرح سے آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر کسی بھی شعبے میں وہ چلا جائے تو ظاہر ہے وہ اپنا آرٹ وہاں کوئی نہ کوئی دکھائے گا. آپ کی وہ کتاب ہے میسنز ہینڈ، جس کو کہ محمد حنیف نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور گرانٹا نے آپ کے اوپر فیچر کیا، یہ تمام چیزیں اب اصل میں کتاب تھی یہ قائم دین کے نام سے، جو آکسفورڈ نے چھاپی تھی کراچی سے. اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن پینگوئن انڈیا نے چھاپی ہے، واٹ ول یو گیو فار دس بیوٹی. تو وہ اس میں جو میسن ہینڈ تھا وہ معمار کے ہاتھ کے نام سے افسانہ تھا، جس کو محمد حنیف جو ہے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. پھر وہ گرانٹا میں چھپا اور پھر وہ کافی اس پہ بات ہوئی. تو اس میں ایک پورا ایک ایسے آدمی کے لیے کہ جو سعودیہ مڈل ایسٹ میں جاتا ہے، سعودیہ میں جاتا ہے، ایک مستری ہے، معمار ہے، ہنرمند ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ جس حالات کا شکار ہوتا ہے اس میں پھر وہ آخر میں آ کے چوری کر لیتا ہے کوئی چیز، تو اس پر اس کے ہاتھ جاری کر کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو اس پر بڑا ریاکشن بھی آیا پاکستان میں، بلکہ ایک بہت بڑے شاعر نے پاکستان مسلمان بن کر میرے خلاف ایک مضمون لکھا. پھر میں بھاگ کے شارجہ چلا گیا. آپ کو را کا ایجنٹ وغیرہ بھی بتایا گیا پاکستان میں، اینٹی پاکستانی، یا پاکستان میں پاکستان کی برائی کرتے رہے. پاکستان مجھے بہت متون کیا جاتا ہے کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن میں حقیقتاً جو کچھ پاکستانی اشرافیہ کے خلاف لکھتا ہوں اصل میں وہ پاکستان کی دوسرے انڈائریکٹلی محبت ہی ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ سیدھا ہو جائے کام. اس طرح کے جب کوئی بھی جلسہ جشن ہوتا ہے اور لوگ ادیب ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہندوستان پاکستان کے، کیا وہ اس فاصلے کو جوڑ پاتے ہیں؟ فاصلہ وغیرہ جو ہے یہ بہت بڑی حد تک ایک مت بھی ہے. پاکستان کے ایک شاعر ہیں اسد محمد خان، بہت مشہور فکشن لکھنے والے ہیں، رہنے والے بھوپال کے ہیں، اب کراچی میں رہتے ہیں. ان کی ایک نظم ہے، چند لائنیں میں آپ کو سناتا ہوں. مثلا وہ کہتے ہیں، میں وندھیاچل کی آتما، میرے ماتھے چندن چندرما، میری مانگ سانج کی دھوپ، میں چترکار کا اتم چتر، کلا کا انتم روپ. یہ اردو ہے یا ہندی کیا ہے؟ وہاں پر دوہے لکھے جاتے ہیں، گیت لکھے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی تو زبانوں کا دامن تو اردو اور ہندی دونوں کا دامن بہت وسیع رہا.